السلام علیکم دوستوں، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے اور مزے میں ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم گولڈ کی اس ویک کی ریزلٹ کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ زیادہ تر میں بزی رہتا ہوں تو آپ لوگوں کے ساتھ ریزلٹ شیئر نہیں کرتا، تو اس ویڈیو میں ہم ریزلٹ شیئر کریں گے اور اس کے ساتھ جو ہے کمنگ ویک میں کیا پاسبلٹیز ہے اس کو بھی ڈسکس کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے ہم اس کی ریزلٹ پر نظر ڈالتے ہیں کہ ہم نے کس طرح ٹریڈ کیا، کہاں پہ جو ہے انٹری ہو گئی تھی ہماری۔ تو گولڈ کا اگر آپ دیکھیں اس ویک میں کافی جو ہے اچھی مومنٹ ہو گئی ہے۔ لاسٹ ڈیز میں پہلے اتنا مومنٹ نہیں تھا۔ اگر میں H4 پہ اس کا کر لیتا ہوں تو H4 پہ اگر آپ دیکھیں مارکیٹ میں میں اس کو اور زیادہ کر لیتا ہوں۔ دیکھیں گولڈ اس ویک میں اگر آپ دیکھیں مارکیٹ زیادہ تر اس زون سے ریجیکٹ ہو گیا اور پھر جو ہے اس زون کو بریک کیا۔ دیکھیں گولڈ نے ایک اچھی مومنٹ کی ہے اس ویک میں، اگر آپ دیکھیں تو سمپل اس زون تک اس کی ریٹریسمنٹ تھی۔ بہت سے لوگ جو ہے کہہ رہے تھے کہ مارکیٹ کہاں تک آئے گا۔ دیکھیں اگر آپ ریٹریسمنٹ وائز دیکھیں، میں اگر اس پہ ڈرا کر لیتا ہوں، ڈرا کر لیتا ہوں، کر لیتا ہوں، لو سے کر لیتا ہوں۔ دیکھیں میں اس زون سے پھر ڈرا کر لیتا ہوں یہ اوپر، ٹھیک ہے یہ تو 50% ریٹریسمنٹ، یہ جو آپ لوگوں کو بلش شیڈر بلیک نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے یہ اس کا ریٹریسمنٹ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آلریڈی آپ لوگوں کو یہ بتا دیا تھا، اور اب چلتی ہے تھوڑا اس کی انٹریز کے بارے میں کہ ہم نے کس طرح اس میں انٹری کی تھی۔ دیکھیے گولڈ اس زون پہ کافی کنسالیڈیٹ ہو گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اس زون سے بھی میں نے سیل کا بتا دیا تھا کہ آپ اس زون سے سیل کریں۔ دیکھیے یہ تقریباً اس کا ایس ایل جو ہے 72-73 ایریا آ رہا تھا، ٹھیک ہے 72-73 ایریا آ رہا تھا۔ زیادہ سے اگر آپ کا ایس ایل تھا تو 72 آپ کا ایس ایل تھا، اور اس زون سے کلیئرلی اسٹرکچر بریک کیا، کلیئرلی مارکیٹ نے اس زون کو بریک کیا، ریٹریس کیا، اور ادھر سے ایک اچھی مومنٹ تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک اچھی انٹری یہ تھی گولڈ کی۔ اگر آپ اس پہ شارٹ پوزیشن لگا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو میں اس کو کر لیتا ہوں شارٹ پوزیشن۔ دیکھیے آپ کا ایس ایل جو ہے اس کے اوپر تھا، ٹھیک ہے، اور ٹارگیٹ جو ہے اگر آپ پہلے اس زون کو کر لیتے تو زیادہ اگر آپ دیکھیں ہولڈ کر لیتے تو یہ ٹارگیٹ جو ہے 1:4 پرافٹ، ٹھیک ہے، یعنی 1:4 آپ کا اس زون سے پرافٹ تھا۔ اگر آپ جو ہے اس زون سے سیل کر لیتے، اگر آپ کا زیادہ سے زیادہ اگر نیچے اس زون سے سیل کر لیتے، یہ جو آپ لوگوں کو ویک نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ تقریباً جو ہے 1:36 پرافٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک انٹری یہ تھا، اس کو میں ریموو کر لیتا ہوں۔ دوسرا انٹری جو میں ویٹ کر رہا تھا، ٹھیک ہے، اور اس زون سے میں جو ہے اس کے لیے ویٹ کر رہا تھا، تو دوسری زون کے لیے میں ویٹ کر رہا تھا، مارکیٹ تو گیا رہا، ٹھیک ہے۔ اب مارکیٹ نے اس زون پہ کافی ٹائم گزارا مارکیٹ میں، اور ایک اچھی انٹری اس زون کے لیے تھا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر بھی کیا تھا گروپ میں کہ مارکیٹ اس زون کو بریک کرے تو ایک اچھی جو ہے آپ اس کو انٹری کر سکتے ہیں۔ 1:4 پرافٹ آپ کو اس زون پہ جو ہے مل گیا ہے۔ تو اب دیکھیں یہ تو ہمارا دوسرا انٹری تھا۔ تیسرا انٹری بھی آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں۔ تیسرا انٹری اگر آپ دیکھیں، یہ دیکھیں ایک انٹری جو ہے 1:4 کی ہوتی ہے تو یہ کافی زیادہ پروفٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو 2 دن میں ایک اس طرح انٹری مل جاتی ہے تو آپ اس کو اویل کر سکتے ہیں۔ اس انٹری کو دیکھیں، ادھر سے سیل کا میں نے آپ لوگوں کو اگین بتا دیا تھا کہ مارکیٹ اس زون سے سیل کا ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ 62-63 سے اوپر اس زون سے سیل کر سکتے ہیں۔ تو مارکیٹ 65 تک گیا، اس کا ایس ایل اس کے اوپر آ رہا تھا، ٹھیک ہے 67، یہ ہم آپ اس کا کر لیتے ہیں 68-69 ایس ایل کر لیتے ہیں۔ تو رسک مینجمنٹ کے مطابق یہ ایک شٹر بلاک ہے، تو شٹر بلاک کے اوپر آپ ایس ایل بھی رکھ سکتے تھے۔ اور اس زون سے یہ میں نے اس لیے ریمو نہیں کیا تھا کہ آپ لوگوں کو میں نے پہلے اس کو کیا تھا۔ اس زون سے مارکیٹ نے جو ہے ایک اچھی جو ہے ہمارے ساتھ مومنٹ کی ہے، ٹھیک ہے، ایک اچھی مومنٹ کی ہے، اور یہ تقریباً 1:5 آلموسٹ پرافٹ تھا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اور اس کو ہولڈ کر لیتے ہیں تو یہ کافی اچھی جو ہے پرافٹ تھا۔ اب یہ تو تیسرا انٹری ہو گئی۔ چوتھا انٹری میں نے آپ لوگوں کو کل بتا دیا تھا فرائیڈے کی دن کہ مارکیٹ جو ہے اگر آپ شارٹ پوزیشن کو دیکھیں کہ میں نے بتا دیا تھا کہ اگر
مارکیٹ جو ہے 30 منٹ پہ زون کے نیچے کلوزنگ دے دی تو ایک اچھی اپرچونٹی ہے، آپ نیچے اسمالر ٹائم فریم پہ جا کے اس کو چیک کر سکتے ہیں۔ آپ اس زون سے اس کا سیل کر سکتے تھے، اس کا ایس ایل جو ہے 49 اس کا ایس ایل آ رہا تھا، ٹھیک ہے، تو 49 ایس ایل تھا، اور میں نے کہا تھا کہ آپ لوگوں کو بتا دیا تھا، گروپ میں بھی بتا دیا تھا، چینل پہ میں نے واٹس ایپ چینل پہ میں نے بتا بھی دیا تھا کہ آپ 32 ایریا کو اس کو ہولڈ کر سکتے ہیں، 32 ایریا تک ہولڈ کر سکتے ہیں، تو 1:3 آلموسٹ اس نے بھی آپ کو پروفٹ دیا ہے۔ تو یہ گولڈ کی ہم نے انٹری لی ہے، اور کافی اچھی جو ہے 1:4 3 انٹریز تھی، 1:3 1 انٹریز تھا، تو 4 انٹری جو ہے گولڈ میں اگر آپ کو اس طرح مل سکتی ہے تو ڈیفینیٹلی آپ اپنا اکاؤنٹ گرو کر سکتے ہیں۔ اب چلتے ہیں کمنگ ویک کی، لے کے کمنگ ویک میں کیا پاسبلٹیز ہے ہمارے ساتھ اور کیا ہونے والی ہیں، تو لیٹس سی چیک کر لیتے ہیں۔ میں اس کو تھوڑا بڑی ٹائم فریم پہ آپ لوگوں کو کر لیتا ہوں۔ آلریڈی اگر آپ دیکھیں مارکیٹ کو میں نے اس زون کو بتا دیا تھا، اس کو میں ریموو کر لیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کا یہ جو مائنڈ ہے وہ کلیئر ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اس زون تک اس نے ریٹریسمنٹ کیا تھا، ٹھیک ہے، اور اس زون سے ایک مرتبہ موومنٹ کیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے اگر آپ دیکھیں تو مارکیٹ اس زون تک کیا ریٹریسمنٹ کیا، اگین نیچے آیا، ایک بیئرش انگلفنگ کینڈل بنا۔ اب مارکیٹ کی کیا پاسبلٹیز ہے، اب مارکیٹ میں اگر آپ دیکھیں تو اگر اس زون کو انویلٹ کر لیتے ہیں تو ادھر ایک بڑا FPG نظر آ رہی ہے، ایک امبیلنس نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ میں آپ لوگوں کو اس طرح سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو لرننگ بھی ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو اس زون پہ جو ہے اگر آپ دیکھیں مارکیٹ میں ایک بڑا گیپ نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے، اور ہمیشہ یاد رکھیے یہ گیپ جو ہے یہ فیل ہوتی ہے، تو مارکیٹ میں پاسبلٹیز کیا ہوگی، ٹھیک ہے۔ مارکیٹ یہ آرڈر بلاک ہے، اگر اس آرڈر بلاک کو انویلٹ کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر انویلٹ نہیں کر لیتا تو پھر اس زون سے پاسبل موو اپ سائڈ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اسٹل جو ہے ہمارے پاس ایک امبیلنس بھی نظر آ رہی ہے اور ایک آرڈر بلاک بھی نظر آ رہی ہے، تو اگر مارکیٹ اس زون سے نیچے موومنٹ سٹارٹ کر لیتے تو ڈیفینیٹلی اس امبیلنس کو فل کرے گا، اور مارکیٹ نے ایک ڈاؤن ورڈ موومنٹ سٹارٹ کیا۔ دیکھیں یہ جو موومنٹ کیا تھا آپ لوگوں کو یاد ہوگا، یہ جسٹ اسرائیل اور فلسطین کے وار کی وجہ سے یہ موومنٹ ہو گیا تھا، ٹیکنیکلی کوئی موومنٹ یہ نہیں ہو گیا تھا، ٹھیک ہے، کہ یہ ٹیکنیکلی مارکیٹ گیا، ٹیکنیکلی مارکیٹ کو اس زون سے نیچے آنا چاہیے تھا، ٹھیک ہے، نیچے آنا چاہیے تھا، اور مارکیٹ نے جو ہے یہ جسٹ وار کی وجہ سے مارکیٹ، دیکھیں وار اب جو ہے وہ ان کا جو ہے اتنا یوز ٹو ہو گئے ہیں لوگ، اب ان کا جو ہے ٹائم زیادہ ہو گیا ہے تو اتنا امپیکٹ نہیں ہے، اسٹارٹ میں وار کی زیادہ امپیکٹ ہوتی ہے جس طرح یوکرائن اور رشیا کی تھی، تو اب جو ہے مارکیٹ اس زون تک آ سکتا ہے، اور اس زون تک آپ اپنا ٹارگٹ رکھیں گے۔ اگر بائنگ کرنی ہے تو اسمال سٹاپ لاز آپ اس زون سے کرنی ہے، ٹھیک ہے، یہ 1920 اور 1915 کے درمیان آپ ایس ایل جو ہے 1907 1908 آپ کا بن سکتا ہے۔ اگر فردر مارکیٹ بیئرش ہو، ٹھیک ہے، اور مارکیٹ جو ہے CPI نیوز بھی کمنگ تو لیٹس سی وہ اس کا کیا ریئیکشن ہوگا، لیکن ہم ٹیکنیکلی دیکھیں گے مارکیٹ میں کیا پاسبلٹیز ہیں، تو اس آرڈر بلاک کو آپ فوکس کریں گے، اور آپ یاد رکھیں کہ اس میں امبیلنس بھی ہے، تو اس امبیلنس کو بھی آپ اس پر بھی نظر رکھیں گے، اگر ادھر سے کوئی پراپر بریک اپ سٹرکچر ہوتی ہے ڈیلی ٹائم فریم پہ تو آپ اس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں۔ اب مارکیٹ H4 پہ اگر آپ دیکھیں تو H4 پہ یہ زون آپ لوگوں کو جس طرح میں نے بتا دیا کہ یہ زون جو ہے ہمارے پاس امپورٹنٹ ہے، یہ مارکیٹ جو ہے اس زون تک نیچے آ سکتا ہے اور ادھر سے تھوڑا بہت ریٹریسمنٹ کرے گا، اس کے بعد اگر نیچے آتا ہے، ٹھیک ہے، میں آپ لوگوں کو اس طرح کر لیتا ہوں، مارکیٹ تھوڑا جائے گا، ٹھیک ہے، اور پھر اگین نیچے آئے گا، اگین تھوڑا اوپر ریٹریسمنٹ کرے گا، اور اس امبیلنس جو ہے اس امبیلنس کو، یہ جو آپ لوگوں کو امبیلنس نظر آ رہا ہے اس کو فل کرے گا۔ تو مارکیٹس ٹیکنیکلی اس طرح موومنٹ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اب جو آ رہی ہے ٹیکنیکلی مارکیٹ اس طرح موومنٹ کر لیتے ہیں۔ اب مارکیٹ کمنگ ویک میں H4 پہ اگر آپ دیکھیں تو اب یہ جو ایریا تھا، یہ میں نے آپ لوگوں کو 44-45 ایریا پہ کافی ٹائم گزارا ہے، ٹھیک ہے، تو اس زون کو ریٹریس کرے گا مارکیٹ، تھوڑا بہت اس زون کو ریٹریس کرے گا، اور ادھر سے یہ امبیلنس بھی نظر آ رہی ہے تو اس امبیلنس کو تھوڑا بہت فل کرے گا، ادھر سے اگین نیچے موومنٹ سٹارٹ کرے گا، اور ٹارگٹ آپ لوگ اس زون سے کر سکتے ہیں۔ دیکھیں ٹرینڈ کے ساتھ آپ ٹرینڈ موومنٹ کریں گے تو آپ جو ہے آپ کو مشکل نہیں ہوگی۔
ایک اچھی انٹری اس زون پہ بھی تھا. اگر آپ دیکھیں مارکیٹ نے کنٹینیوسلی جو ہے اس زون کے نیچے آیا, ٹھیک ہے, اور ادھر سے تھوڑا بہت مومنٹ سٹارٹ کیا, ٹھیک ہے, بیلنس کو فل کیا, مارکیٹ اگین آیا اور اس لو کو بریک کیا. تو اس زون سے بھی سیلنگ کی اپرچونیٹیز تھی, سیلنگ کی آپ 81-82 سے سیلنگ کی اپرچونیٹیز دیکھ سکتے تھی. H4 پہ آپ کا ایس ایل جو ہے 89-90 آپ کا ایس ایل آ رہا تھا. تو مارکیٹ نے کنٹینیوسلی اس زون کا, اور اس زون کو دیکھ کے کافی ٹائم آپ کو اگر ٹریڈنگ کا اے بی سی آتا ہے, ٹھیک ہے, تو آپ کو پتہ ہو کہ مارکیٹ نے اس زون پر کتنا لیکوڈیٹی کریٹ کیا تھا. مارکیٹ بار بار اس زون پہ کافی کنسالیڈیٹ ہو گیا تھا, اور مارکیٹ آپ کو بتا رہا تھا کہ مارکیٹ نے ہائر ہائی بنا دیا, اگین کوشش کی لیکن اس ہائی کو بریک نہیں کیا, نیچے آیا, اس زون کو بریک کیا, اسٹرکچر کو, پھر اگین نیچے آیا اور اس ہائی کو اگین بریک نہیں کیا. تو اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ مارکیٹ نے اب نیچے آنا ہے. اگر آپ اس ساری بولش کینڈل سے متاثر ہو گئی ہے کہ نہیں مارکیٹ تو بولش ہے, تو آپ اوپر اسٹرکچر کو بھی دیکھیں گے کہ مارکیٹ کا اب ادھر جو اس کا چینج آف کریکٹر ہے کس زون سے پاسبل ہو. تو جسٹ مارکیٹ نے نیچے بریک کیا, لو بنا دیا ہے, اور اس جو سپورٹ لوگ اس کو کنسیڈر کر رہے تھے اس کو بریک کیا, تھوڑا بہت ریٹریس کیا, مارکیٹ نے ڈاؤن ورڈ موومنٹ اسٹارٹ کی. تو H4 پہ دیکھتے ہیں, H1 پہ دیکھتے ہیں. اسٹل H1 پہ ہمارے پاس یہ زون ہوگا, مارکیٹ اس زون تک اگر آتی ہے, ٹھیک ہے, تو ادھر سے نیچے اس زون تک پھر اس کی پاسبلٹیز ہوں گی, ٹھیک ہے, اس زون تک اگر اس کی پاسبلٹیز ہوں گی, اور اس زون تک میں اس کو ایکسپیکٹ کر رہا ہوں. تو لیٹس سی اس زون کے اور اس زون کے درمیان بیلنس بھی ہے, اور لیکن مارکیٹ جو ہے اسٹل اس کی ڈائریکشن ڈاؤن ورڈ ہے. تو اب چلتے ہیں جی بی پی یو ایس ڈی کی طرف چلتی ہے, اور اس کا تھوڑا آپ کو ریویو دیتی ہے کہ کیا پاسبلٹیز ہے اس میں. جی بی پی یو ایس ڈی میں کافی چیزیں ہیں. دیکھیں جی بی پی یو ایس ڈی میں نے آپ لوگوں کو انالیسس شیئر کیا تھا کہ مارکیٹ اس زون سے جو انڈر بلاک کی زون سے مومنٹ کیا, ایک انٹری تو آپ لوگوں کو مل گئی تھی. اگر آپ دیکھیں اس زون سے میں آپ لوگوں کو اس کا لانگ کر کے دکھاتا ہوں. آپ کا اس زون سے انٹری تھا, ساتھ اس کی نیچے تھا, اور آپ کو جو ہے 1:3 یعنی آلموسٹ 1:4 پرافٹ آپ کو مل گئی تھی. تو ایک انٹری یہ تھا. ادھر ایک ہمارا ایس ایل پی ہیڈ ہو گیا تھا, ٹھیک ہے, اس طرح نہیں ہے کہ میں آپ لوگوں کو جو ہے ٹی پی پی دکھاتا ہوں. ادھر ایک ایس ایل پی ہیڈ ہو گیا تھا, ٹھیک ہے, ایس ایل کیو ہیڈ ہو گیا تھا. میں آپ لوگوں کو اس کا بھی دکھا دیتا ہوں. مارکیٹ اگر آپ دیکھیے تو یہ دو زون تھی ہمارے. مارکیٹ نے کلیئرلی اس پر کلوزنگ بھی دے دیا, لیکن دیکھیں مارکیٹ ہے, مارکیٹ کبھی بھی آپ کو جو ہے ڈاج بھی کر سکتے, آپ کو جو ہے ڈسہرٹ بھی کر سکتے ہیں کبھی کبھار. تو دیکھیں مارکیٹ نے اس کی لیکوڈیٹی گریپ کی. اگر لیکوڈیٹی بھی گریپ کی ہے, لیکن اس کینڈل کو ذرا دیکھیں تو کافی جو ہے بیئرش کینڈل, 2 کینڈل بیئرش, کنٹینیوسلی بیئرش کینڈل بنی. میں تو ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ مارکیٹ اس کی اوپر کلوزنگ پہ دے دیا ہے, اور اب جو ہے اس زون کے اور کلوزنگ دے دی تو مارکیٹ اوپر جا سکتا ہے. لیکن مارکیٹ نے جو ہے جسٹ بریکیون بھی ہٹ کی ہے, اور بریکیون کو میں نے ریمو بھی کیا تھا. لیکن چلو کبھی کبھار آپ کے ٹریڈ بھی اگینسٹ بھی جاتے ہیں. تو مارکیٹ کنٹینیوسلی بیئرش آیا, اور اس کے بعد جو ہے تھوڑا بہت ریٹریسمنٹ کیا, اس زون سے ریٹریسمنٹ کیا. آپ کا ایسے اگر اس زون کی تھا تو پھر 1:5 1:6 پرافٹ آپ کا جنریٹ ہوتا. اب اگین سیلنگ کی اپرچونیٹیز تھی اس زون سے, تو اس کا ایسے اس کے اوپر آ رہا تھا, کیوں کہ مارکیٹ نے آلریڈی دیکھیے ادھر مجھے کوئی کنفرمیشن تو اتنا نہیں تھا, لیکن دیکھیے یہ ایک انڈر بلاک تھا. اور ایک بات یہ تھی کہ اس کینڈل نے اس کے اوپر لیکوڈیٹی گریپ کی تھی اس ہائی کی, تو پاسبلٹیز تھا کہ مارکیٹ اس کا انڈر بلاک سے نیچے آئے. اور ایک اچھی مومنٹ کیا تھا, اگر آپ دیکھیں اگین جو ہے میں نے یہ زون مارک کیا تھا کہ مارکیٹ اس زون سے پاسبل ہوگا کہ مارکیٹ اس زون سے اوپر جائے. مارکیٹ اب جو ہے اس زون سے تو ریجیکشن لے لیا ہے, اوپر جائے گا, لیکن مارکیٹ اگر زیادہ سے زیادہ جاتی ہے تو اس زون تک جاتے ہیں, اور ادھر سے ایک اگین جو ہے ایک ڈاؤن ورڈ موومنٹ سٹارٹ کریں گے. اب اگر آپ دیکھیں ڈیلی ٹائم فریم بھی میں آپ لوگوں کو اس کا دکھاتا ہوں. ڈیلی ٹائم فریم پہ یہ سارا جو ڈراننگ اس کو میں ریمو کر لیتا ہوں. ڈیلی ٹائم فریم پہ اب یہ اگین اس زون پہ آ گیا ہے, ٹھیک ہے. تو اگر اس زون کو جو ہے انویلٹ کر لیتے ہیں تو اسٹل اس کا پھر ڈائریکشن ڈاؤن ورڈ ہوگا, اس کو بریک کر لیتے ہیں تو اسٹل اس کا مومنٹ لو کو آپ ٹارگیٹ کریں گے, اس زون کو آپ ٹارگیٹ کریں گے. اس کو میں مارک کر دیتا ہوں.
اس زون کو میں ادھر سے کیوں کہ 2-3 مرتبہ مومنٹ کی ہے اور یہ زون جو ہے آپ کو ایک اچھی زون ملے گی. تو اگر اس کو جو ہے انویلٹ کر لیتے ہیں تو ڈیلی ٹائم فریم کی میں بات کر رہا ہوں تو پھر ایک اچھی جو ہے مومنٹ آپ پکڑ سکتے ہیں. 11 تک آپ اس کو پکڑ سکتے ہیں لیکن یہ بڑی ٹائم فریم کی بات ہے. اب صرف جو ہے اس زون پہ کنسالیڈیٹ ہوگی ہے. اسٹرکچر دیکھیے، اسٹرکچر تو دیکھیے اس زون پہ ڈیلی ٹائم فریم پہ، لیکن اس زونس کو جو ہے ابھی تک اس نے ویلڈ کیا ہے. دیکھیں اسٹل جو ہے مارکیٹ کا جو ڈائریکشن ہے اس بیلنس کو فیل کیا، ادھر سے تھوڑا بہت موومنٹ کیا. اب مارکیٹ جو ہے اس بیلنس تک جائے اور یہ جو زون ہے ٹھیک ہے، اب اس کو ہم جو ہے ہمارے لیے ایک ڈیمانڈ زون بھی کہہ سکتے ہیں، ڈیلی ٹائم فریم کی زون ہے. تو اگر اس زون کو انویلیٹ کر لیتے ہیں تو پھر ہمارا جو ڈائریکشن ہے نیچے ہوگا. اگر اس کو انویلیٹ نہیں کرتا، ادھر سے کوئی پراپر موومنٹ سٹارٹ کر لیتے ہیں تو پھر ہم کیا کریں گے، اوپر جو ہے ٹارگٹ رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے پاس جی بی پی یو ایس ڈی کا سین ہے H4 پہ. آئی ہوپ کہ آپ اس کو انجوائے کریں گے کمنگ ویک میں. اس کے بعد یورو یو ایس ڈی کو چلتے ہیں. یورو یو ایس ڈی بھی آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ یورو میں کیا سین ہے، کیا پاسبلٹیز ہے. یورو جس طرح یورو یو ایس ڈی کو میں نے بتا دیا تھا کہ یورو یو ایس ڈی جو ہے ہمارے پاس اگر آپ ڈائریکشن کو دیکھیں تو ایک مارکیٹ ہی ایک اپ ٹرینڈ بھی ہے. ٹھیک ہے، اور ادھر سے H4 پہ ہمارے پاس ایک اپ ٹرینڈ بھی ہے اور اس زون کو بریک کر لے. اچھا، تو اگر ہمارے پاس اس زون کو جو ہے اس زون پہ سپورٹ لے گا، اس کا پریویس جو ہے ریزسٹنس میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا تھا کہ مارکیٹ نے اس کو بریک کرنا ہے اور مارکیٹ اس زون پہ موومنٹ کرے گا. اب مارکیٹ میں نے آپ لوگوں کو ایک چینل وائز جو ہے مارک کیا تھا کہ مارکیٹ اس چینل پہ جو ہے ٹریڈ ہوگی. مارکیٹ اس چینل پہ ٹریڈ ہوگی تو چینل تک گیا، مارکیٹ نیچے آیا. اب مارکیٹ جو ہے یہ زون پہ تھوڑا بہت سپورٹ دے گا، لیکن مارکیٹ اگر اسٹرکچر کو ہائی اسٹرکچر کو بریک کر لیتے ہیں تو پھر اوپر جائے گا. اسٹرکچر اگر بریک نہیں کیا تو پھر ایک اچھی مومنٹ جو ہے ڈاؤن پاسبل ہے. پہلا زون آپ لوگوں کا یہ ہوگا. اس کے بعد آپ لوگ ٹارگیٹ جو ہے نیچے اس ایریا کو کر سکتے ہیں. آپ لوگوں کا پھر ہائی ٹارگیٹ ہوگا، لیکن اگر آپ لوگ کیا کر لیتے ہیں، اگر اس زون کو بریک کر لیتے ہیں، اگر یہ 58-55 ایریا کو بریک کر لیتے ڈاؤن ورڈ تو اس زون سے اب اگر اس اسٹرکچر کو بریک کر لیتے تو ڈیفینیٹلی بائی کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے اسے آپ ادھر ہوگا ٹارگیٹ میں آپ لوگ ہائی کو کر سکتے ہیں. تو یہ تھی جی بی پی یو ایس ڈی، یورو یو ایس ڈی، گولڈ وغیرہ کی جو ہے میں نے انالیسس شیئر کی ہے اور آپ لوگوں کے ساتھ ریزلٹ بھی شیئر کی ہے. کمنگ ویک میں کیا پاسبلٹی ہے اس کو بھی شیئر کی ہے. آئی ہوپ کہ آپ اس کو انجوائے کریں. چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. اپنی دعا میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.